مونس الہی سے، سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ مونس الہی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ میں پنجاب کے معاملات پہ آؤں، آپ کے خیال میں یہ سازش اور مداخلت رجیم چینج کا پورا جو آپریشن ہوا، آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کی کنٹینویشن ہے؟ سوری مجھے آواز نہیں آئی جی، شروع میں آپ نے کیا پوچھا جی؟ مونس الہی صاحب، میں نے آپ سے پوچھا کہ آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ اسی رجیم چینج آپریشن کی سازش اور مداخلت کی ایک کنٹینویشن ہے، اس کا اگلا چیپٹر ہے؟ بیسیکلی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے تو یہ صلہ دے رہی ہے نون لیگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا. اس میں تو کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جو ان کا پروگرام تھا جو یہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بڑا کلیئر ہے کہ جی ایٹ آل کاسٹ ان کو اریسٹ کرو. ایک تو جو انہوں نے حساب پورا کرنا تھا ہمارے ساتھ کہ جی ہمارے سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن وہ بات چیت کی حد تک تھی. اب وہ رانا صاحب نے باتیں کھولنی شروع کر دی ہیں، تو میرا خیال ہے مجھے بھی بتانا چاہیے سب کو کہ جو یہ جب یہ ملے تھے آ کے، اس میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اس میٹنگ میں رانا صاحب نے کہ الفاظ تھے ان کے کہ یار عمران خان بڑا سخت آدمی ہے، اور عمران خان کا یہ ہے کہ یہ مارتا بھی اور ذلیل بھی کرتا ہے. پرویز الہی کا کم از کم یہ ہے کہ وہ کسی سائے کے نیچے مارے گا. میں یہ ان کے الفاظ تھے. تو یہ اتنا ان کو ڈر خوف تھا اس ٹائم پہ خان صاحب سے کہ میں حیران ہوں کہ یہ اب جو انہوں نے کارروائی شروع کی ہے، اس پہ تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کس چکر میں ہے. لیکن رانا صاحب کو میں کہیں تو ویسے سوچوں تو میں بلیم نہیں بھی کرتا، کیونکہ ان کے ساتھ ویسے آپس میں آپ کو صحیح بات تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو رانا صاحب ہیں جی، یہ جو ڈرگز کا کیس تھا نا، میرا نہیں خیال وہ بنتا تھا. اگر ان پہ کوئی نوسر بازی کا بناتے، فراڈ کا ہوتا، رسا گیری کا ہوتا، ڈکیتی کا ہوتا، قتل کا بھی، تو وہ ڈیفینیٹلی جینون ہوگا. بٹ میرا خیال ہے وہ نشئی یا ڈرگ ڈیلر نہیں ہے. بالکل آپ نے یہ بات صحیح کی، کیونکہ جس دن وہ مشہور زمانہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، شہریار آفریدی اور غالباً ANF کے ایک باوردی شخصیت اس میں ساتھ بیٹھی تھی. ہم نے اس وقت بھی یہ پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ شاید زیادتی ہو رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر ایکنالج بھی کیا تھا، اور ابھی تک اس کیس کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہی ہے. تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب اس کے پیچھے نہیں ہیں تو پھر مونس الہی صاحب کون آپ کو سبق سکھانا چاہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا؟ رانا صاحب تو پیچھے ہیں، بٹ وہ کس کی ماں پہ کار ہے. آج رانا صاحب نے کہا ہے جی کہ مونس الہی کا کیس جو ہے وہ 72 کروڑ کا ہے، لیکن جو 16 ارب کا ثابت ہوا ہے سارے کا سارا، اس میں جو والد ہے ان کا، جو پرائم منسٹر ہے، وہ اس پہ کلیئر کٹ ساری کی ساری ایویڈنس ہے. جو بیٹا ہے جو چیف منسٹر ہے، اس پہ سارا کلیئر کٹ ہے. اور جو دوسرا بیٹا ہے جو اس وقت مفرور ہے، پاکستان سے بھاگا ہوا ہے. اگر رانا صاحب اتنے تگڑے ہیں، خان صاحب کے بارے میں تو بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، تو مارے نہ بڑک کے میں گھسیٹ کے لے آؤں گا اس کو، سلمان شہباز کو. میں انٹرپول کو کرتا ہوں رابطہ، انٹیریئر منسٹر ہیں، ریڈ وارنٹ ایشو کریں، بلکہ خود جا کے سرو کر کے آئیں اور ہتکڑی ڈال کے لائیں مفرور آدمی کو. اور یہ 16 ارب ثابت ہوا ہے. تو وہ میرے پہ کہتے ہیں کہ جی ابھی اس پہ تفتیش کرنی ہے. تو میں تو آج اسی لیے FIA بھی گیا ہوں کہ یار آپ کرو تفتیش، جو آپ نے کرنی، جو آپ نے سوال پوچھنے پوچھو میرے سے. لیکن اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے نوٹس سرو کرتے ہو، آپ سیدھا پرچہ کر کے اریسٹ کرنے کے لیے ٹیمیں تیار کر کے ریڈ کرنا نہیں شروع کرتے ہو. وہ اوائڈ کرنے کے لیے میں آج پھر خود چلا گیا ان کے پاس. رائٹ. اور آپ کو یہ اندیا دیا جا رہا تھا کہ اگر تم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو تمہیں سبق سکھایا جائے گا؟ نہیں، اندیا کیا دیا جا رہا تھا، وہ تو ان کی جب یہ ختم ہوا ہے تو مجھے پیغام آیا کلیئرلی کہ اب تم نے یہ جو کروایا ہے نا سارا، اب تم خود پرسنلی بھگتو گے. تو یہ تو دھمکیاں تب بھی آ رہی تھی، اور اینڈ میں بھی آ کے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار اگر تم دوبارہ تھوڑا سا چینج کر لو نا مائنڈ، تو ہم ابھی بھی راستہ نکال لیتے ہیں. تب بھی ان کو ننگا جواب دیا تھا میں نے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ رچرڈ آرمیٹیج کے الفاظ کون استعمال کر رہا تھا؟ either you are with us or against us. یہ چھوڑے اس بندے کی، اب بیچارے کو بیچ میں جو پیغام لانے والا ہے اس کو بیچارے کو کیوں ایکسپوز کروں؟ کوئی ان نون نمبر والا تو نہیں تھا؟ نہیں سر، ان نون نمبروں والوں کی کہانی ختم ہو گئی ہوئی ہے، وہ کوئی کہانی نہیں ہے. یہ اب یہ جو شوخے ہوئے ہیں نا، یہ ساری حرکتیں ان کی اپنی ہیں. اب یہ بتائیں، میں نے خود آپ کی فیملی کی ایک باقاعدہ طور پہ تاریخ ہے. چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، بڑا قریب ہم نے ان کے تعلقات دیکھے ہوئے ہیں. آپ کو آپ کے کزن چودھری صالح کے ساتھ انتہائی قریب تعلقات. یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ہیں، وہ دوسری سائڈ پہ ہیں، اور ان کے موجودگی میں حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ میں تو جی میں اس پہ کیا کامنٹ کروں کہ مجھے اصل میں میرا جو تعلق ہے نا شجاعت صاحب سے، وہ میرے والد سے بھی زیادہ قریبی تعلق ہے. تو وہ جب ان کی چیز سامنے آتی ہے تو میرے بس ہونٹ جو ہے نا وہ سل جاتے ہیں.
میں کوئی کامنٹ نہیں دے سکتا اس چیز پہ. بس دعا ہی ہے کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگائے ساروں کو. آپ کے کزن اس وقت فیڈریشن میں حکومت میں بیٹھے ہوئے، ان سے بات ہوئی آپ کو اپنے معاملے پہ کہ آپ کے ساتھ جو کچھ میری جب سے سالک صاحب کا جس دن سے حلف ہوا تب سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں. چیمہ صاحب سے آن اینڈ آف کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے، لیکن مجھے آج یہ تھا جب میں جا رہا تھا ایف آئی اے کے آفس کے، آج کلیئر ہو جائے گا. مجھے یہ اریسٹ کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک چیزیں ہوں گی، یہاں تو یہ لوگ استعفے دیں گے یا پھر یہ جشن منائیں گے. تو آپ کے خیال میں ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ جشن منانے کی تیاری ہے یا استعفے دینے کی تیاری کریں گے؟ وہ جتنے قریب آپ کی فیملی کے تعلقات ہیں، جو روایات آپ کی فیملی کی ہیں اور کافی سٹرونگ روایات ہیں، بڑی کلوز نٹ فیملی ہے آپ کی، جو لوگ بھی جانتے ہیں آپ کے خاندان کو، چودھری پرویز لائی، شجاعت، آپ سب کے تعلقات آپس میں، ان کے لیے سرپرائز نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ بھائی جی سب کے لیے سرپرائز ہے. حسین الہی صاحب اور میں، ہم تو کھڑے ہیں، اور پرویز صاحب، ہم سب تو کھڑے ہیں سپورٹ میں عمران خان صاحب کی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ شجاعت صاحب بھی اندر سے ان کا بھی یہی دل ہے کہ خان صاحب بھی واپس آئیں. یہ بتائیں کل آپ دوبارہ جائیں گے ایف آئی اے کے دفتر صبح، یا کہ آج چلے گئے اب ایف آئی اے خود آپ کو ڈھونڈے گی؟ جی میں آج گیا ہوں اسی لیے جا کے اندر میں نے دروازے کھٹکھٹائے ہیں. کچھ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ شرما رہے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے. پھر ایک کوئی لڑکا نکلا، اس نے کہا جی کہ ہمیں اوپر سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو ہم ابھی نہیں مل سکتے، آفس آج کلوز ہو گئے ہیں. جو کہ حیرت کی بات ہے، جب انہوں نے ریڈ کرنی ہوتی ہے رات کو 2 بجے بھی لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتے ہیں، تو جب اگلا خود پیش ہو رہا ہے تو اس سے بات نہیں کرتے. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا جی آپ صبح 8:30 آئیں. میں اب انشاءاللہ کل صبح 8:30 جا کے وہاں پہ اگر جو انہوں نے سوال کرنے ہیں وہ کر لیں، میرے سے مجھے اریسٹ کرنا ہے تو کل اریسٹ کر لیں. اچھا منصلحی صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں اس وقت صوبہ پنجاب میں کوئی آئینی بحران ہے، اور آج 2 سیشن ہوئے پنجاب اسمبلی کے، تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے؟ دیکھیں یہ سارے کا سارا نا جی، جو میرے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈائیورژن ٹیکٹک ہے. ہوا یہ ہے کہ جو یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی گورنر کسی جگہ بھی اجلاس کال کر سکتا ہے، وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی. ایک دفعہ جب پچھلی دفعہ بجٹ کال ہوا تھا ہوٹل میں، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی رینوویٹ ہو رہی تھی. تو جب اسمبلی فنکشننگ ہو، اسپیکر بیٹھا ہو، تو ڈپٹی اسپیکر ویسے بھی اجلاس جو ہے وہ اس کو وہ ہیڈ نہیں کر سکتا. تو جب اسپیکر صاحب بیٹھے ہوں، اسمبلی فنکشننگ ہو، تو انہوں نے اندر آنا ہوتا ہے اور وہیں پہ اپنا بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے. ابھی آج جو بھی انہوں نے کیا یہ سب کچھ جعلی ہے. رائٹ. مونس الہی صاحب، کیا آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں تو آپ کے دور حکومت میں شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات ہوئی، اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ دیکھیں نا جی، تحقیقات جو ہوئی ہیں وہ تبھی ہوئی ہیں. میرے پہ پرچہ کل رات کو دیا گیا، میرے پہ پرچہ اس ٹائم پہ نہیں تھا. میرے پہ پرچہ کل رات کو دیا گیا ہے، لیکن میرے پہ تو کل رات کو دے کے شروع کیا نا کام نے. جو 16 ارب کی انکوائری کمپلیٹ ہو کے سارا کچھ پہنچ گیا ہوا ہے عدالت میں، وہاں ایف آئی اے جا کے الٹے سیدھے کیوں بیان دے رہی ہے؟ وہاں پہ یہ جا کے کہیں جی ہمیں ضرورت ہے اس کی، حمزہ ککڑی کی بھی، اور ہمیں ضرورت ہے ان کے والد کی بھی، ان کو ہم نے انٹروگیٹ کرنا ہے. مونس الہی صاحب